فرمایا رک جائے، رک گئے. فرمایا کہ یہ پسینہ پھینکا تو اس کے ایک قطرے سے میں نے سارے فرشتے پیدا فرما دیے. فرمایا اللہ جب دوسرا قطرہ پھینکوں گا، توجہ، فرمایا جب دوسرا قطرہ پھینکنا چاہے گا تو حبیب تیرے سر کا ایک قطرہ گرے گا تو میں اس سے عرش بناؤں گا. تیرے سر کے تیرے سینے کے، تیرے چہرے کے دوسرے قطرے سے میں عرش بناؤں گا. تیرے چہرے کے تیسرے قطرے سے میں آسمان بناؤں گا. اے حبیب میں تیرے چہرے کے قطروں سے زمین کو بچھاؤں گا. اے حبیب میں تیرے چہرے کے قطروں سے سورج کو پیدا فرماؤں گا. اے حبیب تیرے چہرے کے قطرے سے میں ستاروں کو پیدا فرماؤں گا، میں چاند کو بناؤں گا. الغرض رب کریم فرما رہا تھا کہ حبیب تو اپنے چہرے کا پسینہ پھینکتا چلا جائے گا، میں دنیا کو سجاتا چلا جاؤں گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سب پڑھیے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ارے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بر کے قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بر کے قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب کبریا شب عشاء کے دولہ کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد مالک کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک جمعہ کی سعادت عطا فرمائی ہے. سامعین محترم، رب کریم جل و علا نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق رفیق تو عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاک گھر میں آ کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو سامعین کرام، مبارک جمعہ کا دن بھی ہے اور رب کریم کی عطائیں بھی ہیں اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہے. خالق کائنات کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. فرمایا قیامت کا دن لگا، سب کے اعمال تولے گے، میرے امتیوں کے اعمال بھی تولے گے. فرمایا ان میں سے ایک امتی کو جب نام اعمال پہ لایا گیا تو اس کی نیکیاں بڑھ گئی، نیکیاں کم ہو گئی، گناہ بڑھ گئے. یہ سارے معمولات کے بعد جب اس کو حکم ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اب وہ امتی کو لے کے جا کے فرشتے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سبز حلہ پہنے بیٹھے تھے. فرمایا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد ذرا نظر تو کیجئے
کہ آپ کے امتی کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ سرکار تیز قدموں سے چلیں گے، بعض نے کہا کہ سرکار دوڑ کر جائیں گے اور فرمائیں گے کف یا ملائکہ، اے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رب کا حکم ماننے والے ہیں، ہمیں تو جو حکم ہوتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں رک جاؤ، آج جیسے جیسے میرا حبیب کہتا چلا جائے گا تم ویسے کرتے چلے جانا۔ فرشتوں سے روکا جائے گا، واپس امتی میزان عمل پہ لایا گیا۔ اب دوبارہ نیکیاں تو لی گئیں، اب نیکیاں کم، گناہ پھر زیادہ ہے۔ اب سرکار نے اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالا، ٹکڑا نکال کے سرکار نے اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھا۔ راوی لکھتے ہیں جو ٹکڑا اس پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ اوپر آ جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی، صدا گونج اٹھے گی، ارے دیکھو تو صحیح فلانی کا بیٹا فلانا یہ نجات پا گیا ہے، یہ فلانی کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس بندے کو حکم ہوگا کہ ارے اٹھ جنت میں چلا جا، جب جنت کی طرف چلا جا، تو وہ کہے گا مجھے ٹھہر جاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے یہ ودھا کے چہرے والا، یہ خوبصورت حسن والا، یہ کون سا نبی ہے جو آج آ کے مجھے بچا رہا ہے؟ وہ پوچھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہے؟ مصطفیٰ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ وہ پوچھے گا یا رسول اللہ یہ میرے اعمال میں رکھا جانے والا یہ ٹکڑا کون سا ہے؟ سرکار کہیں گے امتی یہ تیرا درود ہے، تو نے ایک بار پڑھا تھا، آج یہ تجھے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ تو سامنے محترم اگر ایک مرتبہ یار درود پڑھیں تو وہ جنت میں لے جاتا ہے۔ سوچو اگر بندہ کثرت سے درود پڑھے تو پھر اس پہ کرم کتنا ہوگا۔ اپنی عادتیں بناؤ کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر درود کثرت سے پڑھا کریں۔ آج کے انشاءاللہ ہمارے جمعہ کے خطبے کا موضوع اور آج کے بیان کا موضوع ہمارا ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو کیسے پیدا فرمایا گیا، کیسے کیسے اس نور کے جو ہیں سارے تخلیق کے مرحلے ہوئے، کیسے یہ نور رب کائنات نے رکھا، پھر اس نور سے کیا کیا نکلا۔ لیکن ابتدا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نور مصطفیٰ کو عالم انوار میں آپ نے بھی دیکھا تھا، نور مصطفیٰ کو عالم انوار میں نے بھی دیکھا تھا۔ جتنے دنیا میں مرد آئے، عورتیں، بچے سب آئے، سب نے نور مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ لیکن سنیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا، میں نے کیا دیکھا تھا، کس کس نے کیا دیکھا تھا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آ گیا۔ کیا آیا؟ کیا آیا؟ توجہ میری طرف اور میری طرف تمام کامل توجہ رکھ کے سنیے گا۔ فرمایا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آ گیا۔ اچھا نور آ گیا، اس میں دو اعتراض کا جواب رب کریم نے بڑے آسان انداز میں دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا فصیح ہے، قرآن کی بڑی فصاحت ہے، تو میں کہتا ہوں آؤ تمہیں میں دکھاؤں کہ قرآن کتنا فصیح ہے، قرآن کی بلاغت کتنی ہے۔ قرآن کے اندر بڑے بڑے اعتراض کا چھوٹا سا جواب دے کے آگے والے کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ بڑے اعتراض کیا ہوئے؟ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو یہ نہیں مانتے یہ رب کی طرف سے آئیں۔ جب آقا نے اعلان نبوت کیا نا تو کچھ نہیں مانے، کہتے بھئی ہم تو نہیں مانتے آپ کہاں سے آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کوئی اس چیز کے اوپر یقین نہیں ہے کہ آپ کس رب کی طرف سے آئے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ واقعی رسول بن کے آئے یا نہیں آئے۔ دوسرا تھا اعتراض یہ، پہلے نے تو کہا کہ ہم نہیں مانتے بھئی یقین نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، دوسروں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے جیسے ہیں، آپ کے بھی دندان شہید ہوئے احد کے اندر، ہمارا آپ کا خون نکلا، خون ہمارا بھی نکلتا ہے، آپ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، آپ کا بھی جسم ہے ہمارا بھی جسم ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دو بڑے اعتراض ہوئے۔ فرمایا گیا کہ پہلا یہ اعتراض ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ رب کی طرف سے ہے، دوسرا اعتراض ایمان والوں نے کہہ دیا کئیوں نے کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ رب کی طرف سے آئے ہیں لیکن آپ اور ہمارے درمیان فرق کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ سنو اگر تمہیں ان چیزوں کا جواب چاہیے تو میں ایک آیت میں دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور، یہ نبی اللہ کی طرف سے بھی آیا ہے، ارے تم جیسا نہیں، یہ رب کا نور بن کے تشریف لایا ہے۔
فرمایا اپنے جیسا نہیں سمجھنا، یہ رب کا نور بن کے تشریف لائے۔ اچھا آپ کہیں گے جناب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ سرکار کا پہلو ہے کہ سرکار کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تو میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا کہ یارو یہ بھی پہلو دیکھو، سرکار کیسے کھاتے تھے ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کھانے کا سلیقہ نہیں آئے گا، سرکار کیسے پیتے تھے اگر ہم نہیں دیکھیں گے ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پینے کا سلیقہ نہیں آئے گا، سرکار کیسے جیتے تھے ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمیں جینے کا سلیقہ نہیں آئے گا، سرکار نے زندگی کیسے گزاری ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں یار ایک رخ نہ دیکھو، ایک رخ نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ رخ بھی دیکھو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے مکہ کی سرزمین پہ مدینے والے مصطفیٰ کو چلتے دیکھا ہے تو صرف یہ نہ دیکھو بلکہ عرش کے اوپر بھی مدینے والے کا چلنا دیکھو۔ میں نے کہا اگر آپ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو کھاتے پیتے دیکھا ہے تو میں نے کہا یہ بھی تو دیکھ، اسی مصطفیٰ کا لعاب ڈل جائے تو 1400 لوگ کھانا کھائے تو یہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو نے مصطفیٰ کا ایک دان سے خون نکلتے دیکھا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھ معراج کی رات سینہ چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا لیکن خون کا قطرہ نہیں نکلا۔ میں نے کہا یہ بھی تو دیکھ، ارے تو کہتا ہے کہ سرکار ہمارے جیسے ہے، میں نے کہا یہ نہ کہ سرکار ہمارے جیسے ہے بلکہ کہ آئے ہم میں ہے، ہمارے سردار بھی ہیں رب کا نور بن کے آئے ہیں۔ میں صرف ایک پہلو نہ دیکھ یار، صرف یہ نہ دیکھ کہ سرکار کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، میں نے کہا یہ بھی تو دیکھنا شام کو کھجور لگاتے تھے صبح تنا بھی بن جاتا تھا پھل بھی آ جایا کرتا تھا، اس منظر کو بھی تو دیکھو نا۔ دوسری بات میں اگر کہہ دیتا ہوں کہ ادھر ہمارے مولانا زین صاحب آئے ہیں، اچھا اس سے مراد کیا آئے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ابھی ابھی پیدا ہوئے، کوئی یہ تو نہیں سمجھے گا کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں جی فلانے یہاں سے آئے ہیں تو یہ تو مطلب نہیں ابھی ابھی پیدا ہوئے، مطلب ہے کہ پہلے کہیں تھے تو وہاں سے آئے ہیں نا، پہلے کہیں تھے تو آئے ہیں نا۔ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، رب کی طرف سے نور آیا۔ مولا تیرے پاس سے آیا ہے لیکن پہلے کہاں تھا؟ آیا ہے رب کی طرف سے نور تو مولا یہ نور پہلے کہاں تھا؟ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے بلکہ فرمایا کہ یہ رب کی طرف سے نور آ گیا ہے، یہ نور آیا ہے رب کی طرف سے، تو مولا یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ نور پہلے کہاں تھا؟ تو آؤ میں آپ کے سامنے حدیث نور رکھتا ہوں کہ یہ نور ہے کہاں تھا۔ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، وہ معمر سے وہ زہری سے اور وہ صاحب بن یزید سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب کریم نے نا اپنے نور سے مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ توجہ میری طرف رکھیے، کس سے؟ اپنے نور سے۔ کس سے پیدا فرمایا؟ اپنے نور سے مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا جب مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا نا تو پھر اس نور کو رب کریم نے ایک موتی کے اندر رکھ کے، ایک کندیل کے اندر رکھ کے ایک درخت پہ رکھا۔ فرمایا ایک نورانی درخت پہ رکھا نا تو 70,000 سال یہ نور رب کی تسبیحیں بیان کرتا رہا۔ کتنی دیر؟ کتنے سال؟ 70,000 سال یہ نور درخت پہ رہ کے رب کی تسبیحیں بیان کرتا رہا، سونے رب کی تقدیس بیان کرتا رہا، سونے رب کے ذکر کرتا رہا۔ رب کائنات نے فرمایا جب 70,000 مرتبہ اس نور نے میری تسبیح بیان کی تو پھر میں نے اس نور کی طرف دیکھا تو اس نور نے سجدہ شکر 5 مرتبہ ادا کیا۔ رب نے فرمایا مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی، میں نے کہا سجدہ تو ادھر کیا ہے، میں تیرے امتیوں پہ 5 نمازیں فرض کر دوں گا۔ فرمایا سجدہ تو نور ادھر کرے گا، تیری آنے والی امت پہ 5 نمازیں فرض کر دوں گا۔ اچھا یہ سجدہ ہو گیا، جب رب کریم نے دیکھا نا نور مصطفیٰ کی طرف، بلا تشبیہ بلا تمثیل مثال دیتا ہوں، اگر کوئی ہمارا بڑا بزرگ یا ہمارے والد صاحب بھی گھر میں بیٹھے ہماری طرف دیکھتے رہیں تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں مولا خیر کرے ہو کیا گیا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ اچھا بلا تشبیہ رب کریم نے جب نور مصطفیٰ کو دیکھا نا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ کیا آیا؟ اچھا اب دیکھنا پسینے کے کمال کتنے ہیں، ہمارا پسینہ نہیں، فرمایا مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو پسینہ آیا۔ جب مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو پسینہ آیا نا تو ہم بھی پسینہ پھینکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ نور سے جب آقا پسینہ پھینکنے لگے نا تو رب نے فرمایا کف یا حبیبی، اے میرے یار رک جا، لما یا ربی، اے میرے رب کیوں رک جاؤں؟ رب کریم نے فرمایا حبیب رک جا،
تو عرض کی مولا کیوں رک جاؤں؟ رب کریم نے فرمایا کہ حبیب تیرا پسینہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے. رب کریم کے یار نے عرض کی کہ مولا پھر میرے پسینے کا کمال کیا ہے؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب تو پسینے کا قطرہ ایک پھینکے گا، میں تیرے ایک پسینے کے قطرے سے اپنے کروڑوں فرشتوں کی روحوں کو پیدا فرما کے رکھ دوں گا. اچھا اب یہ میری بات سمجھنا. ایک بندہ آیا میرے پاس کہتا ہے جی دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں ہے، مدینے سے ادھر پاکستان نہیں آ سکتے، انڈیا نہیں آ سکتے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ تو بتا حضرت جبرائیل کی طاقت کتنی ہے؟ کہتا جی بڑی طاقت. میں نے کہا بتا تو صحیح نا. کہتا طاقتوں کا کمال تو یہ ہے کہ ایک پر لگائیں تو زمین کو اٹھا کے آسمان کے قریب جا کے بٹک دے. میں نے کہا بڑی طاقت ہے یار. میں نے کہا اچھا یہ تو بتا ان کی سپیڈ کتنی ہے، ان کی تیزی کتنی ہے، کتنی سپیڈ میں آتے جاتے ہیں؟ کہنے لگا جناب اگر ایک آنکھ بند کر کے کھولی جائے نا تو آسمانوں سے ہو کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ سپیڈ کس کی ہے؟ کہتا جبریل کی. میں نے کہا جبریل کی اتنی سپیڈ ہے تو جس مدینے والے مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے سے جبریل پیدا ہوا تو پسینے کی طاقت اتنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا اگر پسینے سے بنے روح کے جبریل کی طاقت اتنی ہے تو بتا پھر مدینے والے مصطفیٰ کی طاقت کا کمال کتنا ہوگا؟ اس کو رب نے کتنی طاقتیں اپنے حبیب کو دی. فرمایا حبیب پسینہ پھینکنا بھولنا نہیں. حدیث تواتر کے ساتھ ساتھ چلتے رہو. پسینہ آیا جب سر کا پسینہ پھینکنے لگے تو فرمایا رک جائیں. فرمایا رک جائیں. رک گئے. فرمایا کہ یہ پسینہ پھینکا تو اس کے ایک قطرے سے میں نے سارے فرشتے پیدا فرما دیے. فرمایا اللہ جب دوسرا قطرہ پھینکوں گا، توجہ، فرمایا جب دوسرا قطرہ پھینکنا چاہے گا تو حبیب تیرے سر کا ایک قطرہ گرے گا تو میں اس سے عرش بناؤں گا. تیرے سر کے تیرے سینے کے تیرے چہرے کے دوسرے قطرے سے میں عرش بناؤں گا. تیرے چہرے کے تیسرے قطرے سے میں آسمان بناؤں گا. اے حبیب میں تیرے چہرے کے قطروں سے زمین کو بچھاؤں گا. اے حبیب میں تیرے چہرے کے قطروں سے سورج کو پیدا فرماؤں گا. اے حبیب تیرے چہرے کے قطرے سے میں ستاروں کو پیدا فرماؤں گا. میں چاند کو بناؤں گا. الغرض رب کریم فرما رہا تھا کہ حبیب تو اپنے چہرے کا پسینہ پھینکتا چلا جائے گا، میں دنیا کو سجاتا چلا جاؤں گا. فرمایا جس نبی کے پسینے سے زمین بنی ہے، پسینہ چہرے کا، اور میں نے کہا جس کے پسینے سے زمین بنی ہے، ارے بتا کیا نبی اس زمین کے اوپر قبضہ نہیں رکھتا؟ کیا اختیار نہیں رکھتا نبی؟ جس کے پسینے سے رب نے زمین بنا دی، بتا کہ اس نبی کو زمین پہ اختیار کوئی نہیں؟ اور میں نے کہا غوث پاک فرمائے کہ تلی پہ دنیا ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. اور میں نے کہا جس کی آل کے شہزادے کا کمال کتنا ہے تو پھر اس سید والا کا کمال کتنا ہوگا؟ پھر رب نے کتنی طاقتیں عظمتیں دی ہوں گی. اچھا یہ تو تھا چہرے کا پسینہ، اس سے ساری چیزیں بنی. لیکن فرمایا جب حبیب تیرے سینے کو پسینہ آیا، کہاں پسینہ آیا؟ نور کے سینے کو پسینہ آیا. فرمایا حبیب میں نے تیرے سینے کے پسینے سے سارے کے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا فرماؤں گا. کس کے پسینے سے؟ فرمایا سینے کے پسینے سے سارے انبیاء کی روحیں، سارے علماء کی روحیں، سارے شہداء کی روحیں، فرمایا سارے صالحین کی روحیں میں تیرے سینے کے پسینے سے پیدا فرماؤں گا. آج سے کوئی 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو عیسائی اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ جناب حضرت عیسیٰ کی عظمت بڑی ہے، آپ کے نبیوں سے شان زیادہ ہے. ساری دلیلیں دینے کے بعد نہ چپ ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے جی اس کا جواب دو. میں نے کہا کس کا؟ کہتا جی حضرت عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے تھے، آپ بھی کوئی صحیح بات لے کے آؤ کہ آپ کے نبی نے مردہ زندہ کیے. آپ بھی کوئی ایسی روایت ہمیں سناؤ، آپ بھی کوئی ایسی بات ہمیں سناؤ. میں نے کہا تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے یا حضرت عیسیٰ کا قول تیرے سامنے لے کے آ جاؤں؟ میں نے کہا پہلے تو انجیل برنواز باب نمبر 72 امریکہ کا چھاپا جو ان کی سب سے اہم کتاب ہے، سب سے پختہ اور قوی کتاب ہے، انجیل برنواز باب نمبر 72 کے اندر حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ لوگوں نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ آئیں گے، ایک ہاتھ میں سورج اٹھائیں گے، ایک ہاتھ میں چاند اٹھائیں گے. پھر آگے ایک اور باب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کو نبی احمد مجتبیٰ کے تسمے باندھنے کی نوکری مل جائے تو عیسیٰ اسے بھی قسمت کی معراج سمجھے گا. یارو ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم
خوش قسمت لوگ ہیں. اس لیے تو کہتا ہے نا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, ہر مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند, خدا کی قسم یہی عزت و مرتبہ چاہیے. ارے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے ارے مسکرا کے کہا مانگ اور کیا چاہیے. یہ ہے میرے اور تیرے نبی. عیسائیوں نے اعتراض کیا بھئی حضرت عیسیٰ کی طاقت زیادہ ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتا حضرت عیسیٰ کی طاقت زیادہ ہے. کہنے لگے جی ہاں زیادہ ہے. تو میں نے کہا جس سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا, کہنے لگے پھر تو کمال ہے. میں نے کہا سن ادھر تو ٹھنڈا پڑ جائے گا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کو رب نے بڑی عظمت دی, ہم ان کو نبی مانتے ہیں, قرب قیامت تشریف لے کے آئیں گے, لیکن میں نے کہا بڑی شانیں ہیں. وہ اندھوں کو سجیکھا کر دیتے تھے, وہ گونگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, وہ بہروں کو سننے والا کر دیتے تھے, وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن میں نے کہا بڑا کمال ہے حضرت عیسیٰ کا. لیکن ایک بات یاد رکھ, حضرت عیسیٰ کی بڑی شانیں ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ کی روح کو احمد مجتبیٰ کے سینے کے پسینے سے پیدا کیا گیا. اور میں نے کہا جس کے سینے کے پسینے کا کمال اتنا ہے تو سینے والے مصطفیٰ کا کمال کتنا ہوگا. اور میں نے کہا جس کے سینے کا پسینہ کمال اتنا رکھتا ہے. حدیث بڑی لمبی ہو جائے گی, جلدی سے آپ کے سامنے رکھوں گا. فرمایا کہ پھر جب سرکار کے ابرو کو پسینہ آیا, سرکار کے ابرو کا پسینے کی باری آئی, رب کریم نے فرمایا توجہ توجہ, فرمایا جب سرکار کے ابرو کے پسینے کی باری آئی تو میں نے سارے ایمان والے مردوں عورتوں کو پیدا فرما دیا تھا. اور یارو پتہ لگا ہم ایمان والے سرکار کے ابرو کے پسینوں سے روحیں بن کے آئی ہیں. بڑے خوش قسمت لوگ. آگے بھی حدیث آپ کے سامنے اور رکھوں گا. لیکن فرمایا جب کانوں کو پسینہ آیا نا تو رب نے اس سے یہودیوں کی, عیسائیوں کی, نصارہ کی روحیں بنا دی. پھر آگے جا کے پسینہ آیا پاؤں مبارک کو. جب پاؤں کو پسینہ آیا نا, یہ بھی ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. فرمایا جب سرکار کے پاؤں کو پسینہ آیا نا, نور کے پاؤں کو پسینہ آیا, تو فرمایا اس سے میں نے سارے مشرق اور سارے مشرق میں رہنے والے لوگوں کو بنا دیا تھا. پتہ مشرق میں کون ہے؟ میں اور آپ مشرق میں رہتے ہیں. سرکار نے مشرق والوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی, اور کئی حدیثیں ہیں, لیکن اس میں فرمایا کہ پاؤں کے پسینے سے میں نے مشرق والوں کو بنایا. اس میں جتنے لوگ تھے اس کو بنایا. لیکن آگے کی بڑی مزے کی بات آ رہی, لوگوں نے بڑا ٹل لگایا, بڑا زور لگایا, اور یہ عقیدے کی بات کرنے لگا. بڑا لوگوں نے زور لگایا, رافضی بھی اکٹھے ہو کے آگے, سارے کالے بھی اکٹھے ہو کے آگے, اور کہنے لگے جناب مولا علی کا پہلا نمبر ہے, ابو بکر کو پیچھے رکھو. میں نے کہا عمر ابو بکر عثمان کو تو جدا نہیں کر سکتا. کہتا کیسے؟ میں نے کہا جب عالم ارواح کے اندر رب کریم نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کے نور نے آگے دیکھا تو سامنے چمکتا نور نظر آیا, جب دائیں دیکھا چمکتا نور نظر آیا, بائیں دیکھا چمکتا نور نظر آیا, آگے پیچھے نور ہی نور تھا. عرض کی مولا یہ کون سے لوگ ہیں؟ رب کریم نے فرمایا یار یہ تیرے یار ہیں, یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ مولا علی ہے. اور میں پترو تسی چار یار پیچھے کر سکتے نہیں, کیونکہ عالم ارواح چ بھی رب نے چار یار دے نال رکھے سن. ہے کون ہے یار جو ان کو پیچھے کر سکے, جو ان کی عظمتیں گھٹا سکے؟ میں آگے زیادہ تفصیلی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح اس کو کلوز کروں. جتنا لمبا یہ موضوع زندگی رہی نا, وقت ملا تو کسی محفل میں آپ کو پورا سنائیں گے, لیکن مختصر کرنے لگا ہوں. اسی حدیث کو پورا کروں گا, بقیہ جز آگے جا پھر کبھی صحیح. جب یہ سارے نور سے روحیں پیدا ہو گئی, یہ سارے معمولات بن گئے, یہ سارا کچھ ہو گیا, تو ان کے بعد نا ایک اور باری آئی. رب کریم نے نا ایک کانفرنس بنائی, ایک کانفرنس کو بنایا گیا. اچھا جی کانفرنس آئی, فرمایا جبریل جاؤ ساری روحیں اکٹھی کر کے لے آؤ. کتنی روحیں؟ مزہ نہیں, کتنی روحیں؟ کتنی روحیں؟ فرمایا ساری روحیں اکٹھی کر کے لے آؤ. لیکن اس سے پہلے نا 1,00,000 سال گزر چکا تھا. کتنے سال؟ کتنے سال؟
اور یار ہم 15 دہاڑے کے لیے عمرے میں جائیں اور 7 دن مدینے گزارے تو کہیں کہتا ہے جی نہ مدینے نہیں جانا، صرف مکے سے ہو کے آ جانا. میں نے کہا سن، تو ایک مدینے سے روکتا ہے. جب رب کریم نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا تو 1,00,000 سال، کتنے سال ہے؟ 1,00,000 سال تک میرے نبی کی روح سامنے کھڑی تھی. سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے نبی مدینے والے کی روح کا طواف کرتے رہے اور کہتے یہ تھے تو ہمارا سردار بھی ہے، تو ہمارا آقا بن کے آیا ہے. اور میں کہا یار 1,00,000 سال تک نبی جس کی روح کا طواف کریں، بتا پھر ہم مدینے جا کے اپنے مقدر نہ سنوار لیا کریں. اگر میں عقیدے کی باتوں میں آ جاؤں نا تو بڑا لمبا ہو جائے گا. آگے بڑھیے. جب سارے یہ طواف کا سلسلہ ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، اب مصطفیٰ علیہ السلام کی روح کو نا، آقا علیہ السلام کے نور کو دنیاوی شکل دی گئی، جس پیاری سی صورت کے اندر آقا دنیا میں تشریف لائے. جب یہ صورت دی گئی نا، رب کریم نے فرمایا جبریل جاؤ ذرا اعلان کر کے آ جاؤ. اعلان ہوا، فرمایا 2 کانفرنسیں رکھنی ہے. کتنی؟ اسی ایک میلاد کریے تھے، اگلے ڈیش ڈیش ہو جانے نا مصطفیٰ دا رب تو 2 پیا کردا ہے. اور جب کانفرنس، فرمایا ایک کانفرنس پہلی ہے، اس میں خاص بندے آئیں گے. میں نہیں، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا اس میں خاص بندے آئیں. کون سے؟ فرمایا وہی جن کو میں رسول اور اپنا نبی بنا کے بھیجوں گا. رسول و نبی کے علاوہ کسی کو نہیں لے کے آنا. سارے رسول، سارے نبی آ گئے، سارے کی روحیں آ گئی. رب کریم نے فرمایا اچھا بھی اب مجھ سے ایک وعدہ کرو. مولا وعدہ تو تم نے لے لیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں. تو ہم نے کہا تھا مولا تو ہی ہمارا رب ہے. کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ کریم نے فرمایا اب ایک اور وعدہ لینا ہے. خاص خاص روحیں اکٹھی ہوئی نبیوں کی. فرمایا 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی کی روحیں اکٹھی ہوئی. رب کریم نے فرمایا کہ نبی آج تم سے ایک وعدہ لینا ہے. مولا کون سا وعدہ لینا ہے؟ فرمایا جب میرا نبی احمد مجتبیٰ آئے. کیا فرمایا؟ جب میرا نبی احمد مجتبیٰ. یار رب جانتا تھا، رب کو پتا تھا میں نے سب سے پہلے بنایا ہے، سب سے آخر میں بھیجنا ہے، لیکن رب نے پھر بھی شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے نا ساروں کو اکٹھا کر لیا. سارے اکٹھے ہوئے نا. فرمایا اب ایک وعدہ کرو. مولا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا جب میرا آخری نبی آ جائے نا، اس پہ ایمان بھی لے کے آؤ گے، اس نبی کی مدد بھی کیا کرو گے. اچھا لگتا ہے آپ اس بات کو سمجھے نہیں. فرمایا نبی پہ ایمان بھی لے کے آؤ گے، اس نبی کی مدد بھی کیا کرو گے. اور فرمایا کہ یاد رکھو، یاد رکھو اس نبی پہ ایمان تو لے کے آنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر گواہ بھی بنتے چلے جاؤ. آج 2 گواہ، کسی میں 3 گواہ، اس سے زیادہ گواہ نہیں اکٹھے کیے جاتے. کئی 1-2 اسلام میں معاملہ ہے جس میں 4 گواہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں. فرمایا کتنے گواہ؟ 1,23,999 گواہ اکٹھے ہو گئے. کم و بیش رب نے فرمایا نانا گنتی کم نہیں کرنی، مجھے بھی شامل کر لو. میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی محمد میرا نبی بن کے آیا ہے. فرمایا 1,00,000 کم و 24,000 ہستیاں اس میں شامل ہوئی. اور گواہی کیا دی گئی کہ جب نبی آ جائے تو ہم اس کے نبوت کا پرچار کریں گے. لیکن رب نے پھر آگے ساتھ ہی تحذیر بھی فرمائی. فرمایا اگر تم نے، عام بندوں کو نبیوں کو فرمایا، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، ارے نبوت کو دور کی بات، نبوت تو دور کی بات، نبیوں نبوت تو دور کی بات، اگر تم احمد مجتبیٰ پہ ایمان نہ لے کے آئے، اگر تم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو تمہیں فاسقین کے صف میں لکھ دیا جائے گا. فرمایا اتنا کٹھن مرحلہ دیا، لیکن ایک بات دی. فرمایا ٹینشن نہیں لینی، پریشانی کے بات کوئی نہیں ہے. اگر نبی احمد مجتبیٰ آج بھی سردار ہے نا، جب قیامت کے دہاڑے کوئی بول نہیں سکے گا نا، یہی محمد سر سجدے میں رکھ کے سارے لوگوں کی قسمت جگاتا چلا جائے گا. وہ کسی بندے نے بڑا خوب کہا تھا نا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید اوی ایتھے سایا نہ ہوندا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ حوراں دے کسے، نہ آدم نہ ہوا، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی، او ہوائے نہ ہوندی، نہ ہوندا اے پانی، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلاں دے دربان ہوندے. فرمایا نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے سادوی ایتے سایہ نہ ہوندا. جے رب نے
मुहम्मद बनाया ना होंदा। تو فرمایا کہ کسی شے کا ادھر سایہ نہ ہوتا اگر رب نے محمد بنایا نا. یہ جو پیچھے والے احباب ہوتے ہیں یار آپ بھی ذرا ساتھ دیا کرو, آپ نہیں بولتے تو مجھے تھوڑی تشویش ہوتی ہے. کسے شاید بھی یہ تھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. اور یار ٹینشن نہ لو کہ اسا میلاد منانا تو پتہ نہیں بدعت ہے. میں نے کہا پتر اگر میلاد منانا بدعت ہے نا تو یہ گل یاد رکھ اے بدعت اسا نہیں ہے تو رب نے بھی کی فرمائی ہے, تو پھر تو کہن تے مجبور ہو جائیں گا. اور میلاد او ہے کہ جڑا رب بھی کرواندا رہا ہے تے اج سنی بھی گج وج کے کرواندے ہیں. یہ بات میری یاد رکھو. اور نعمت عظما ملی ہے سنیاں نو, سنی تھا میلاد کراندے پینے, کتے گلیاں محلہ نو سجاندے پینے, تے کتے جھنڈے گلا چ لگا رہے نے. تے ساڈی مرچاں دی کسے نو مرچ لگ دی, ساڈی مرچاں دی کسے نو او مرچ لگ دی. اور میں کہ جبریل تے میلاد منا رہے نے اور رب نے ذیشان نواز ہے انہاں نو جڑے مدینے والے دا ذکر سنا رہے نے. اور یہ عام بات نہیں ہے یارو. رب نے ایک کانفرنس اکٹھی کی, سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا, وعدہ لے کے فرمایا اب جبریل کو فرمایا جبریل اب سارے لوگوں کو لے کے آ جاؤ. اب کیا فرمایا ساروں کو لے کے آ جاؤ. سارے آگے فرمایا اب ان کو حکم دو کہ ساری روحیں مدینے والے مصطفیٰ کے روح کی زیارت کریں. ساری روحیں اب مدینے والے کی نا زیارت کرنے کے لیے شروع ہو گئی. اب سب کو حکم ہوا بھئی آجو زیارت کے لیے. آج بھی زیارتیں آئیں نا ہمارے علاقوں میں جب آتی ہیں, اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں, حقیقی زیارتیں ہمارے علاقے میں بھی آئیں تو کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. تبرک کا عقیدہ ہمارا بھی ہے, لیکن تبرک وہ ہے جو حقیقت میں تبرک ہو. یہ نہیں کہ جناب مولا علی کے نام پہ اتنی تلوار لے آؤ کہ بچے کا ہاتھ بھی اندر نہ جائے. کوئی بھی جناب 2 سال چمڑے کو زمین میں آگ میں لگا لوں کیا کہ بنا جو گوشے پاک کا جوتا ہے فلانے کا. میں نے کہا جن کے گھر پکانے کے لیے 3 ٹائم کی ہنڈیاں نہیں ہوتی تھی, کیا وہ روزانہ 3 جوتے بدلا کرتے تھے؟ یہ بات میں پھر کبھی کروں گا اس موضوع کے اوپر, لیکن آگے مختصر فرمایا سارے لوگ آ جاؤ. کتنے لوگ آ جاؤ؟ کتنے آ جاؤ؟ کتنے آ جاؤ؟ ایسے ذرا میرے ساتھ, مجھے بھی پتا چلے نا یار, اگر میں محنت کر کے آیا ہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا. فرمایا کہ ساری روحیں اکٹھی ہو کے آ جائے. مولا کرنا کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا کہ جبریل آج ان کو بلا کے لے آؤ, آج میرے نبی کی روح کی زیارت کریں گے. رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ مولا تو بلا رہا ہے, ہم اگر محفل میں آئیں تو ثواب ملتا ہے, جمعہ کے لیے آئیں تو اجر ملتا ہے. اے مولا اگر ہم قرآن پڑھیں تو ثواب ملتا ہے, تیرے نبی کی روح کی زیارت کریں گے, ہمیں کیا ملے گا؟ رب کریم نے فرمایا آنا تمہارا کام ہے, ان ناموں سے نوازنا سونے رب کریم کا کام ہے. اچھا اب مجمع لگ گیا, سارے اکٹھی ہوئی روحیں, زیارت شروع ہو گئی. فرمایا کہ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, توجہ, فرمایا جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. اب آپ بھی آئیں گے, میں بھی ادھر آؤں گا, سارے توجہ رکھے گا میرا ذکر کہاں جا کے آتے ہیں. فرمایا جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, رب کریم نے اس سے دنیا کے اندر عدل کرنے والا حکمران بنا کے بھیج دیا. توجہ, فرمایا جس نے آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھا, کئی خوش قسمت ہوں گے سمجھے. فرمایا جس نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھا نا, رب کریم نے اس کو حفظ قرآن کی شہادت سے نواز دیا. زیارت سمجھے کہ زیارت مصطفیٰ کی. فرمایا کہ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے اسے عادل بنا دیا. فرمایا جس نے آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے اسے حافظ بنا دیا. فرمایا جس نے ابرو مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے اسے عقل مند بنا دیا. فرمایا جس نے ناک مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے حکیم بنا دیا, ہم نے طبیب بنا دیا, ہم نے عطر بنانے والا عطار بنا دیا. فرمایا جس نے ہونٹ مصطفیٰ کو دیکھا, جس نے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو دیکھا, فرمایا ہم نے اسے خوبصورت بنا دیا, حسن والا بنا دیا. فرمایا جس نے دہن مصطفیٰ کی زیارت کی ہم نے روزہ رکھنے والا بنا دیا. فرمایا جس نے دانت مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے حسن والا مرد بنا دیا, حسن والی عورت بنا دی. فرمایا جس نے بادشاہ, جس نے زبان میں مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے بادشاہ بنا دیا. جس نے گردن مصطفیٰ کو دیکھا تاجر بنا دیا. فرمایا جس نے گلہ مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے عالم دین بنا دیا. اچھا بات ختم نہیں, آگے بڑھو.
فرمایا جس نے گردن مصطفیٰ کو دیکھا تاجر بنا دیا، جس نے گلہ مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے اس کو مؤذن بنا دیا، اذان دینے والا بنا دیا۔ فرمایا جس نے بازوئے مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے اسے تیر چلانے والا، نیزہ چلانے والا بنا دیا۔ فرمایا جس نے الٹا ہاتھ دیکھا ہم نے جلاد بنا دیا، جس نے سیدھا ہاتھ دیکھا ہم نے خون نکالنے والا بنا دیا۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ کی انگلیاں دیکھی ہم نے خوش خط بنا دیا۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی کمر کو دیکھا ہم نے اس بندے کو مصطفیٰ کی کمر دیکھنے کی وجہ سے شریعت کا تابعدار بنا دیا۔ فرمایا جس نے گھٹنے مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے سجدہ کرنے والا بنا دیا۔ فرمایا جس کو نظر نہیں آئے ان کو کافر بنا دیا، جن نے دیکھا نہیں ان کو فرعون بنا دیا، جس نے دیکھا اس کو مسلمان بنا دیا۔ اور یار پتہ لگا کیا عالم انوار میں روح میں ہم نے بھی دیکھا تھا، آپ نے بھی، لیکن دیکھنا خود کہاں دیکھا تھا۔ اگر مقدر سنوارنا چاہتے ہو نا تو آ جاؤ پھر مصطفیٰ کی غلامی میں۔ کچھ نہیں ہے باہر یارو، کچھ نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہے نا سب کچھ تو در مصطفیٰ پہ ہے، سب کچھ ہے تو در مصطفیٰ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تو مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے نا، سب کچھ تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے۔ میں نے کہا جس کے صدقے سے بنا ہے پھر آج ہم اسے کیوں نہ مانگیں، کیوں نہ اسے عرضیاں کریں، کیوں نہ ان سے طلب کیا جائے کہ جن کے صدقے سے سب کچھ بنا ہے۔ اور اعلیٰ امام اہل سنت کا اگر کلام اٹھا لینا اسی بات کے اوپر کہ سرکار علیہ السلام کو رب کریم نے کتنی طاقتیں دی، کتنا کچھ دیا، کتنی عزت و عظمتیں دی۔ ابھی یہ حدیث نور مکمل نہیں ہوئی لیکن ہمارا ٹائم مکمل تقریباً ہو گیا۔ لیکن یارو آخری درس یہ دوں گا، لمبا چوڑا کر کے نہیں، مختصر سا درس یہ دوں گا کہ اگر آج بھی سودا کرنا ہے نا تو بازار مصطفیٰ میں اپنا سودا کرنا، اگر آج بھی بکنا ہے تو بازار مصطفیٰ میں بک جانا، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ارے مصطفیٰ نے خرید کے انمول بنا دیا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میں نے کہا اقبال بھی تو یہ سب جانتا تھا نا، اسی لیے اس نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا اس کو پتا تھا نا یہ سارا مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہے۔ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہے۔ یار یہ ساری باتیں ہیں جو اقبال نے ہمیں سجائی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی نا پھر کبھی حدیث نور کو سنیں گے، یا انشاءاللہ آپ احباب تشریف لائیے گا، اسی مسجد میں ان قریب محفل کا اعلان ہوگا، اس کے اندر بھی ہم اس حدیث کو مکمل سنیں گے۔ لیکن آخری درس ہمیشہ آپ کو یہ دیتا جاتا ہوں، اب بھی کٹھن دوں گا کہ محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا ہیں۔ بک جاتے ہیں لوگ یار، چاچے مائیں تائیں سودری فلانا فلانا ڈمگینا لے جاتا ہے یار بندے کو، اور نہیں جانا ٹھیک ہے، مجبوری ہے نہیں جانا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا، مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں مصطفیٰ کا عشق عطا فرمائے، ان کے غلامی میں جینا اور بننا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا